بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ایک مثال ہے، نانی نے خصم کیتا پیڑا کیتا، کر کے چڑھیا ہور پیڑا کیتا۔ اب پتہ نہیں نانی کتنی شادیاں اور کرے گی اور کر کے چھوڑے گی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیا بڑا اچھا تھا لیکن جلد بازی سے کام لیا، واپس لیتے ہوئے اس سے بھی زیادہ جلد بازی سے کام لیا، یعنی جو آئینی قانونی طریقہ کار ہے وہ اختیار ہی نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم صدارتی آرڈیننس معطل کر ہی نہیں سکتا۔ بظاہر حکومت نے عوام کی جیب سے نکلے ہوئے 300 ارب روپے کے حوالے سے جاری کیے گئے آرڈیننس کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے، تو قانونی اور آئینی طریقے کے مطابق تو وزیر اعظم یہ آرڈیننس روک ہی نہیں سکتے، نہ واپس کر سکتے ہیں، یہ آئین و قانون کے مطابق نہیں ہے۔ صدارتی آرڈیننس کو لیپس کرنے کا یا روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ طریقہ کہ پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ کی اکثریتی رائے اسے مسترد کر دے۔ حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور اس کے اراکین کی اکثریت ہے، تو معاملہ خان صاحب کی اپنی حکومت اور اپنے لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب حکومتی اراکین صدارتی آرڈیننس کو رد کرتے ہیں یا پھر وزیر اعظم کے فیصلے کو رد کرتے ہیں، تو بظاہر یہ ایک دفعہ پھر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے، یعنی آرڈیننس جاری کیا، فیصلہ غلط، واپس لینے کا اعلان کیا لیکن پروسیس نہیں کیا۔ اس پر ابھی ایک نیا تنازع اٹھنا ہے کہ اس آرڈیننس کی واپسی کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیڈیاز کی کمی ہے؟ آئیڈیا تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، قابلیت اس کی تسلیم کی جاتی ہے جو اس آئیڈیا کو عملی شکل دیتا ہے۔ 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، بڑا اچھا آئیڈیا ہے، لیکن کرنا کیسے ہے پتہ نہیں۔ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، بڑا زبردست کام ہے، لیکن کیسے دیں گے یہ نہیں معلوم۔ انڈے، بچے، مرغیوں اور کٹوں سے قوم کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے، چلیں بدل دیں، کیسے بدلیں گے معلوم نہیں۔ باہر سے 200 ارب ڈالر لے آئیں گے، کیسے لائیں گے، لے آئیں معلوم نہیں۔ تو مدینے کی ریاست بنا دیں گے، الحمدللہ ضرور بنائیں، ہر پاکستانی کی خواہش ہے بنائیں، مگر کیسے بنائیں گے پتہ نہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ مسائل کیا ہے اور کہاں ہے، حل کیسے کرنا ہے اس کا پتہ نہیں۔ اب گیس سیکٹر کے صنعت کاروں کو 250-300 ارب روپے معاف کرنے کا فیصلہ کیا، کون سی جلدی تھی؟ اتنے سالوں سے معاملہ عدالت میں تھا، تو اب جلدی کس بات کی؟ ہوم ورک کر لیتے، لیکن 100 بہانے، 100 عذر تراشے جا رہے ہیں۔ پہلے فیصلے کرتے ہیں پھر واپس لیتے ہیں۔ اگر فیصلے ہی سوچ سمجھ کر لیں تو اچھی بات ہے، آئیڈیا ملا نہیں کہ دوڑ لگا دی، یعنی یہ تو وہی بات ہو گئی، اپنا کان دیکھا نہیں اور کوے کے پیچھے بھاگ نکلے۔ دیکھ تو لے کہ آئیڈیا کیا ہے تو عمل کیسے کرنا ہے۔ اگر ذرا سا غور کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حکمران جماعت تو چوروں سے پیسہ نکلوا نہیں سکی، لیکن عوام نے یہ بتا دیا کہ چوروں سے پیسہ نکلوایا کیسے جا سکتا ہے۔ صرف 3 دن میں حکومت نے 300 ارب روپے معاف کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے، تو بظاہر یہ معاملہ اب عدالت کو بھیجا جا رہا ہے، لیکن یہاں بھی معاملہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہر صورت صنعت کاروں کو فائدہ دینا چاہتی ہے، ورنہ معاملہ کورٹ میں بھیجنے کی بجائے سیدھے اسمبلی میں جاتے اور آرڈیننس ختم کر دیتے۔ لیکن چونکہ حکومت یہ فائدہ دینا چاہتی ہے جو اب کسی اور راستے سے دیا جائے گا تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ابھی بھی حکومت کا حمایتی میڈیا اور حکمران جماعت کے لوگ فیصلہ واپس لیے جانے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرڈیننس ٹھیک تھا، آئیڈیا بڑا اچھا تھا، فیصلہ ٹھیک تھا، تو پھر سوال ہے واپس کیوں لیا؟ اب ایک اور اطلاع ہے، خبر ہے بلکہ، کہ آرڈیننس کے اجراء اور واپسی کے معاملے پر کابینہ میں اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ پارٹی میں واضح تقسیم ہو رہی ہے۔ پارٹی کا نظریاتی گروپ یہ سمجھتا ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے فیصلے سے حکومت کو شرمندگی ہوئی ہے، جبکہ وہ جن کے مشورے سے یہ آرڈیننس جاری ہوا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ واپس لینے سے اور زیادہ شرمندگی ہوئی ہے۔ حکمران جماعت کے نظریاتی گروپ نے اب پرائم منسٹر کو یہ کہا ہے کہ جناب اہم فیصلوں پر نظر ثانی کے لیے ایک کور گروپ تشکیل دیا جائے، یعنی فیصلہ کہیں سے بھی ہو، پرائم منسٹر کریں یا کابینہ کرے، ایک بار کور گروپ اس کا جائزہ ضرور لے۔ یعنی حکمران جماعت کو اپنے ہی فیصلوں پر اعتبار نہیں تو پھر کس سے گلا، کس سے شکایت؟ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔
کون سا فارمولا اپلائی کیا جا رہا ہے اور مالک صاحب ہوگا کیا، کون سا فارمولا؟ 21 اگست کی میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے ناظرین کو بھی، 21 اگست کی ایک بلومبرگ کی سٹوری ہے ایجپٹ کے اوپر، وہ پڑھیں، اس میں جہاں جہاں مصر لکھا ہوا ہے وہاں پاکستان لکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مصر میں ہوا کیا لوگوں کے ساتھ؟ تباہی ہوئی ہے۔ میکرو انڈیکیٹرز جو سناتے ہیں ہمیں جی اتنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہاں پہ بھی کچھ ٹھیک ہوئے، 5% سے زیادہ لوگ اور سطح غربت سے نیچے آ گئے، اور وہ سارا کچھ یہیں ہو رہا ہے۔ اس کو میں سپورٹ کروں گا، اس کو میں سپورٹ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ایک معاملہ لٹیگیشن میں تھا، ایک معاملہ ڈیڈ لاک کا شکار تھا، کوئی وے آؤٹ نہیں تھا۔ یہ تیسری حکومت ہے جس کو اس لٹیگیشن کا سامنا تھا، لیکن کوئی وے آؤٹ نہیں نکل رہا تھا۔ تو آئیڈیا تو برا نہیں تھا کہ اس کو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹل کریں اور اس معاملے کو ختم کریں تاکہ جو بیک لاگ ہے وہ بھی کلیئر ہو۔ چیزیں گنوا رہا ہوں، ریزنٹمنٹ آپ کی پہلے پہ ہی ہو گئی تھی، اگر ان کو آپ کی ریزنٹمنٹ کا یا اس تعلق رشتے کا اتنا ہی دکھ تھا تو پھر تو وہ پہلی پہ پریشان ہو جاتے تو دوسرا کام نہ ہوتا یا تیسرا نہ ہوتا۔ انہوں نے یہ سارے کیے، پھر پاکستان میں بھی اس دفعہ ریاکشن بڑھایا اس پہ۔ گورنمنٹ نے کی ہے جناب، گورنمنٹ ڈیل مانگ رہی ہے ہم سے، گورنمنٹ ڈیل مانگتے مریم کو انہوں نے اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا۔ گورنمنٹ ڈیل مانگ رہی ہے، مانگتے انہوں نے یوسف عباس کو جیل میں ڈال دیا۔ گورنمنٹ ڈیل مانگ رہی ہے کیونکہ سن لے ذرا، پلیز سن لے کیوں مانگ رہی ہے؟ چونکہ اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اور نیچے سطح تک وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہیں، لوگوں نے تحقیق نہیں کی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا ہے آپ کو اس بات کی سمجھ تھی تو آپ نے پروگرام میں اس کو صحیح کیا کہ طریقہ کار کے اوپر بات ہو سکتی ہے لیکن مقصد اس کا غلط نہیں تھا۔ اب 2012 میں ایک قانون ہوتا ہے اور اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو بھی پاور کمپنیاں ہوں گی، اس سے چیف منسٹر بننے سے پہلے میں 2 ٹرم تحصیل ناظم رہا کنٹینیوسلی، اور وہ ایکسپیرینس مجھے کافی آج بھی ہیلپ فل ہے میرے لیے۔ اور پھر میری کوشش ہوتی تھی کہ وہاں پہ میں کوئی بھی ٹریننگ ہو، مثلا نیپا کی تھی، ایم پی ڈی ڈی کی، لمز کی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی۔ اور امریکہ بھی گئے تھے کورس کرنے؟ جی بالکل میں گیا تھا۔ کس چیز کا تھا یہ؟ اور کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایمنسٹی انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی رابطوں پر پابندی اور لاک ڈاؤن کے خاتمے کی مہم شروع کر دی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک کو خط لکھتے ہوئے ریاست پر سے پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایمنسٹی انڈیا نے لاک ڈاؤن کے خاتمے کے لیے ایک مہم شروع کی ہے جس کے تحت اس کے پیج پر جا کر کوئی بھی شخص اپنے نام اور ای میل ایڈریس کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک کو ای میل کرے گا اور ان سے کشمیر پر پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کرے گا۔ ایمنسٹی کے مطابق 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے جب سے کشمیریوں کی حیریت کی کوئی خبر نہیں سنی۔ ذرائع مواصلات پر مکمل پابندی کے باعث 80 لاکھ افراد کی زندگی پٹڑی سے اتر گئی ہے۔ رابطوں پر پابندی کشمیریوں کی شہری آزادی پر بدترین حملہ ہے۔ لاک ڈاؤن سے ہونے والے انسانی نقصان کو اجاگر کرنے کے لیے عالمی مہم شروع کی جا رہی ہے۔ اور ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر وزیراعظم آفس نے 27 وزارتوں کو ریڈ لیٹر جاری کر دیا۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے 27 وزارتوں کے سیکرٹریز کو ریڈ لیٹر جاری کرتے ہوئے ہدایت کی گئی ہے کہ سرکاری ملازمین کی 3 ماہ سے زیر التوا انضباطی کارروائیوں کی تفصیلات فراہم کی جائے۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے تفصیلات فراہم کرنے کے لیے 9 ستمبر کی نئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ وزیراعظم آفس سے جاری لیٹر میں کہا گیا کہ ریڈ لیٹر وزارتوں کی کارکردگی رپورٹ پر اثر ڈالے گا۔ وزارتیں ہر سطح پر خالی اسامیوں سے متعلق رپورٹ جمع کرائیں۔ اہل ہونے کے باوجود پروموشن نہ ملنے والے افسران کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کے حوالے سے۔ عثمان بزدار نے پہلی دفعہ ایک تفصیلی انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اپنے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کا جواب دیا۔ اس پروگرام کے 2 کلپ آپ کو دکھائیں گے، تو پہلا دیکھتے ہیں عثمان بزدار صاحب کا اپنے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی۔ واچ وزیر اعلیٰ پنجاب۔ آپ بالکل نئے ہیں اتنی بڑی ایڈمنسٹریشن کے لیے، اتنا بڑا ٹرسٹ کس طرح کر لیا انہوں نے؟ الحمدللہ میں تھوڑا سا میرے خیال میں اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ اس سے چیف منسٹر بننے سے پہلے میں 2 ٹرم تحصیل ناظم رہا کنٹینیوسلی، اور وہ ایکسپیرینس مجھے کافی آج بھی ہیلپ فل ہے میرے لیے۔ اور پھر میری کوشش ہوتی تھی کہ وہاں پہ میں کوئی بھی ٹریننگ ہو،
مثلا نیپا کی تھی, MPDD کی, لمز کی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی. اور امریکہ بھی گئے تھے کورس کرنے؟ جی بالکل میں گیا اچھا, تھا. کس چیز کا تھا یہ ٹو آبزرو گراس روٹ ڈیموکریسی. اچھا جی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایز اے اسٹیٹ گیسٹ انوائٹ کیا تھا مجھے. اور لمز میں آپ نے کیا کیا تھا؟ جی لمز میں بھی DSS کی ٹریننگ ہوتی تھی اس زمانے میں, جو تحصیل ناظم, ضلع ناظم اور بیوروکریٹس کی اکٹھے, وہ میں نے کیا ہے. مطلب میں کوئی مس نہیں کرتا تھا ٹریننگز. اور بطور تحصیل ناظم مجھے کافی جو ایکسپیرینس تھا وہ مجھے آج بھی کام آ رہا ہے. اس کے بعد میں نے ماسٹرز پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے, اور میں نے LLB کی ہے, لا کی ہے بہت ہی زکریہ. سر آپ کی اکیڈمک ڈگریز بالکل زبردست, پتہ چلا لمز وغیرہ کا بھی, اور آپ کا ایکسپوجر امریکہ بھی. لیکن لوگ کہتے ہیں پنجاب جہاں صوبہ چلانے کے لیے آپ بہت شریف آدمی ہیں, بہت سادے ہیں. تو کیا آپ اتنے سادے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں پنجاب جہاں صوبہ جو ہے وہ اس میں بیوروکریسی, اس میں پولیس, ان کی تو آپ کو پتہ ہے آوے کعوے بگڑا ہوا ہے اس صوبے کے اندر. تو آپ اتنے شریف ہونے کے باوجود کس طرح ان کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ کرائٹیریا ہے کہ کوئی شریف آدمی چیف منسٹر نہیں بن سکتا؟ نہیں, یہ وہ نہیں ہے. تو میں تو مان لوں آپ شریف آدمی ہیں, اور وہی آپ کا لوگوں کے نزدیک نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ ایک شریف آدمی کس طرح چلا سکتا ہے اتنے بگڑے ہوئے. الحمدللہ آپ کے سامنے 1 سال کی ہماری پرفارمنس ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں, آپ ان کو دیکھیں, پھر ہمیں بتائیں کہ ہماری کارکردگی کس طرح سے, ہمارے کون سے اسکینڈلز آئے ہیں, ہم نے کون سا غلط کام کیا ہے, ہم نے کیا کیا کچھ کیا. دیکھیں عثمان بزدار سے شکوہ یہ نہیں کہ انہوں نے بہت سے غلط کام کیے, شکوہ یہ کہ کام کیا ہی نہیں. 2-4 کام کیے, وہ بھی کسی کھاتے میں شمار نہیں ہو رہے. شکوہ تو یہ ہے کہ اتنی پڑھائی لکھائی اور اتنی ڈگریوں اور اتنی تربیت کا بھی کوئی عمل یا اثر دکھائی نہیں دیتا. اب جو ڈاکٹر MBBS کے بعد مریضوں کا علاج نہ کر سکے, جو وکیل ڈگری لینے کے بعد مقدمہ نہ لڑ سکے, تو ان کی ڈگریوں کا کیا فائدہ. اب ایک بات تو میں کہوں گا کہ یہ ایک ہی بندہ ہے عثمان بزدار, جو بیچارہ بلڈ پریشر کا مریض نہیں ہے, جس کے منہ سے جھاگ نہیں نکل رہی, جو لوگوں پر گرجتا برستا نہیں ہے, جس طرح حکمران جماعت کے لوگ گرجتے برستے ہیں, جس کی حکومت کے 40 ترجمان ہیں لیکن خود بے زبان ہے. علی بابا 40 ترجمانوں کی فوج پنجاب چلا رہی ہے. اب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار میں بہت خوبی ہیں, ٹھنڈے مزاج کے وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن ان کے سر پہ جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑی ہے. تو اتنا پپو قسم کا وزیر اعلیٰ کسی اور صوبے کا دکھا دیں. اب جہاں تک کارکردگی کا سوال ہے, یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پہ ان پہ اعتراض ہوتا ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے کون سا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں, وہاں بھی ایک سے ایک ہیرا حکومت چلا رہا ہے. پنجاب میں تو صرف عثمان بزدار ہے یا شہباز گل یا فیاض الحسن چوہان ہوں گے. اب تھوڑے بہت اسلم اقبال بھی ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں کہ وہ بھی اس فہرست میں شامل ہو جائیں. بدقسمتی سے لوگ عثمان بزدار کا مقابلہ شہباز شریف سے کرتے ہیں. اب شہباز شریف ایک متحرک وزیر اعلیٰ تھے, اگریسو وزیر اعلیٰ تھے, ان کا صوبے پر مکمل کنٹرول تھا, خاص کر پولیس کو انہوں نے بڑا قابو میں کر کے رکھا تھا, انہوں نے کام بھی بہت کرائے. اب یہ انہی کے کاموں کا نتیجہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سندھ میں ذرا سی بارشیں ہوئی ہیں تو شہر کے شہر جوڑوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. رولا پڑا ہوا ہے پورے سندھ میں کہ یہاں پانی, وہاں پانی, یہاں کچرا, وہاں کچرا. اب یہی بارشیں پنجاب میں بھی ہو رہی ہیں, مگر کسی ایک شہر میں بھی, لاہور کی بات تو چھوڑے کہ آپ کہتے ہیں جی لاہور میں بڑا پیسہ لگایا تھا انہوں نے, لیکن گجرانوالہ, سیالکوٹ, پنڈی, ملتان, کسی شہر میں کوئی چیخ پکار نہیں کہ نکاسی آپ کا کوئی انتظام نہیں. تو بزدار صاحب کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ملا وہ یہ ہے کہ پنجاب میں انہیں سسٹم نہیں بنانے پڑے, بڑے بڑے سسٹم موجود ہیں, تھوڑی بہت تبدیلیاں یعنی افسر ادھر سے ادھر کر لیے وہ ٹھیک ہے. اب جو لوگوں کو شکایت ہے وہ یہ کہ وہ ریئیکشن بڑی دیر سے دیتے ہیں, یعنی جہاں توقع ہوتی ہے نا لوگ دیکھیں کہ یہ کام ہو گیا تو وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھیں, تو وہاں دیکھتے دیکھتے بڑا ٹائم گزر جاتا ہے, پھر وزیر اعلیٰ حرکت میں آتے ہیں, یعنی پانی سر سے گزرنے پر انہیں ہوش آتا ہے. تو یہی پرابلم اوپر بھی ہے. لیکن اس کے باوجود جو میں سمجھتا ہوں جو بڑا اہم بات ہے کہ اگر وہ نالائق ہوتے تو ان کے خلاف بغاوت ہو چکی ہوتی, لیکن اگر اس کے باوجود ان کے خلاف بغاوت نہیں ہو رہی تو بندے میں 4 گن تو ہیں. یہاں پہ لیں گے بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی دیکھیں گے عثمان بزدار صاحب کچھ اور باتیں سنیں گے, ان پر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. کچھ باتیں ہم کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے حوالے سے. انہوں نے ایک خصوصی انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں, اور یہ ہے پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور
جو کرائم ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ کیا جواب دیتے ہیں. واچ دس. یہ پنجاب کی جو پولیس ہے اس میں آپ نے 2-3 افسر تو بڑے اچھے لگائے. آئی جی پنجاب بڑے آنیسٹ آدمی ہیں, عارف صاحب جو ہیں کریڈیبل ہیں, لیکن پنجاب میں جرائم کم نہیں ہو رہے. جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ لاہور میں ہی جرائم میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ رول آف لاء کی یہ پوزیشن ہے کہ ڈی ایچ اے جیسے علاقے میں 1.5 لاکھ روپے کے لیے لوگ ڈکیتیاں کریں, مطلب کہ 1.5 لاکھ روپے کہیں سے مل جائے تو ڈکیتی اتنی عام ہو گئی ہے کہ وہاں پہ لوگ ڈکیتی کر لیتے ہیں. تو سر اس کے لیے تھانہ کلچر میں بعد میں آؤں گا, یہ رول آف لاء کی ہیبت جو ہے یہ آپ اٹھانے میں کیوں ناکام رہے ہیں بہت سے لوگوں کے نزدیک اب تک؟ حالانکہ آئی جی پنجاب بڑے اچھے آفیسر ہیں, ایماندار آفیسر ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. جس طرح آپ نے فرمایا کہ پولیس میں ایشوز ہیں, ڈیفینیٹلی ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% ہر چیز ٹھیک ہے, بٹ سب سے پہلے بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جہاں پہ آفیسرز لگائیں ان کو میرٹ پہ لگائیں. الحمدللہ پنجاب کے اندر ہم نے میرٹ کے اوپر تمام پوسٹنگ کی ہیں. کسی کو ہم نے, اگر آپ دیکھیں کہ جو ہماری ڈی پی اوز لگے ہیں, آر پی اوز لگے ہیں, جہاں جہاں بھی پوسٹنگ ہوئی ہے میرٹ پہ لگے ہیں. اور جب فیڈ بیک ہم لے رہے ہیں اب ریسنٹلی, اب جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں کافی وہاں سے سیٹسفیکٹری چیزیں ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے. ان کا آپ کے ڈی آئی جی آپریشن لاہور بھی بڑے اچھے آدمی جی, ہیں, بہت سارے لیکن اس بہت کے اچھے لوگ باوجود ہیں. اس کی رول آف لاء کی ہیبت کیوں نہیں ہے اس پنجاب کی میں؟ ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں کیس زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. ہم نے پالیسی رکھی ہے فری رجسٹریشن آف کیس کی. جب ہم رجسٹر ہی نہیں, کٹ کر رہا ہوں, پچھلے سال سے 25% زیادہ جرائم میں اضافہ ہوا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ کس لیے زیادہ ہیں. جب رجسٹریشن آف کیس فری ہوگی تو پھر آپ کو تو لگے گا کہ جرائم کی شرح اوپر جا رہی ہے. بٹ جب اصل میرٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کتنے کیس آپ نے رجسٹر کیے ہیں اور ہماری ریکوری کتنی ہوئی ہے, ہم نے سالو کتنوں کو کیا ہے, اس کے اوپر پھر ہم ان سے پوچھیں. تو اس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جرائم بڑھ رہا ہے. جرائم بڑھ نہیں رہا, جرائم رجسٹرڈ ہو رہا ہے. آج بھی پنجاب میں ایف آئی آر کٹوانا ایک, دیکھیں یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا استدلال یہ ہے کہ جرائم بڑے نہیں ہیں بلکہ جرائم رجسٹر ہو رہے ہیں اس لیے زیادہ لگ رہے ہیں. تو ان کی اس بات سے مجھے بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ اسلم رئیسانی بھی یاد آ گئے, جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی ہو. تو بجائے اس کے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جرائم میں اضافے کی ذمہ داری لیتے ہیں, وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جرائم میں اضافہ ہوا ہے. ان کے نزدیک جرائم کی رجسٹریشن میں اضافہ ہوا ہے, لیکن انہیں یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ پولیس حراست میں کئی لوگوں کو پچھلے چند ماہ میں تشدد کر کے مارا جا رہا ہے. یہ ایوریج 1-2 لوگ روز مرتے ہیں. ایوریج ہر مہینے 3 سے 4 لوگ تشدد کر کے مارے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے میں آپ نے دیکھا کہ 4-5 لوگ اس طرح پولیس تشدد سے مار دیے گئے, اور جن میں ایک وہ بھی شامل تھے, وہ اے ٹی ایم سے جو بچہ پکڑا گیا تھا جو مجنون تھا یا جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا, اس کے ہاتھ میں پتہ لکھا ہوا تھا تاکہ وہ کہیں گم ہو جائے تو اس کے ہاتھ سے پتہ دیکھ کے اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیا جائے. صلاح الدین نام تھا اس کا. اس کو بھی پولیس نے تشدد کر کے مار دیا جا رہا, اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ افسر بڑے ماندر لگائیں. یعنی پولیس تشدد اور جرائم میں اضافے کے خلاف کسی ایک افسر کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ کیا وزیر اعلیٰ صاحب نے آئی جی کو بلا کے پوچھا کہ ان کی ناک کے نیچے یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ محض آپ پولیس سسٹم کو برا بلا کہہ کر میرٹ والے افسران کو جو این آر او دے رہے ہیں, تو یہ کیوں دے رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا جو پبلک سننا چاہتی ہے آپ سے, کہ وہ بڑھتے ہوئے جرائم کا نوٹس لیں گے, متعلقہ افسران سے بات پوچھ کریں گے. لیکن وہ تو اتنے خوش ہے کہ یہ افسران بڑے ماندار لگا دیے. تو بزدار صاحب کی یہی خامی ان کی خوبیوں پر حاوی ہو رہی ہے کہ ذاتی طور پر, ذاتی کردار کے حوالے سے وہ بہتر آدمی سمجھ جاتے ہیں, ایک بہتر انسان سمجھ جاتے ہیں, لیکن جہاں انہیں ایکشن لینا چاہیے, اگر وہ دفاع کریں گے تو اس سے ان کی ساری خوبیاں خامیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. وزیر اعلیٰ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پولیس تشدد سے ہلاکتوں کی ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوتی ہے. وہ جو قتل کیے گئے ہیں پولیس تشدد سے, ان کے خون کے چھینٹے ان کے دامن پر بھی ہیں. اور پولیس کا رویہ کیا ہے, میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی مثال دکھاتا ہوں. آپ یہ بھی دیکھ لیے سی سی پی آفس کے باہر ہو رہا ہے, اور یہ بالکل تازہ ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پولیس کی مینٹلٹی کیا ہو چکی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
یہ ہے ایٹیچوڈ ہماری پولیس کا، اور آپ پولیس کا دفاع کر رہے ہیں تو خدا کے لیے دفاع مت کرے، انہیں ٹھیک کرے۔ اب چلتے جی واپس صدارتی آرڈیننس والے موضوع کے اوپر، اور زرتاج گل منسٹر ہیں محکمہ موسمیات کی، وہ گفتگو کر رہی ہیں صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے آف دی ریکارڈ میں، واچ دس۔ یہ قانون سازی کریں، آپ اسمبلیوں کے بجائے آرڈیننسز کے اوپر حکومتیں چلا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون پر یہ بہت زیادہ تنقید پی ٹی آئی خود بھی کیا کرتی ہے جب اپوزیشن میں تھی۔ یہ ٹھیک فیصلہ کیا اب آپ نے کہ جو چیز حکومت کو ٹھیک لگتی ہے، یہ وجہ کیا ہے اس کو واپس لینے کی؟ پریشر؟ تھینک یو کاشف عباسی۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ چونکہ اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اور نیچے سطح تک وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہیں، لوگوں نے تحقیق نہیں کی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا ہے آپ کو اس بات کی سمجھ تھی تو آپ نے پروگرام میں اس کو صحیح کیا کہ طریقہ کار کے اوپر بات ہو سکتی ہے لیکن مقصد اس کا غلط نہیں تھا۔ اب 2012 میں ایک قانون ہوتا ہے اور اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو بھی پاور کمپنیاں ہوں گی وہ ایک سیس یا ایک فیس دیں گی کیونکہ ایکسپینسو تھی۔ اچھا، اب پاور کمپنیز نہیں، اس میں بہت ساری جو کھاد بھی بنانے تھے، فرٹیلائزر کمپنیاں بھی تھیں، جو ایران گیس پائپ لائن کے اندر بھی آ رہی تھی، بہت ساری اس کے اندر کمپنیاں تھیں۔ اب وہ جو کمپنیاں تھیں ان کو جب یہ فیل ہوا کہ 2012 میں ہے، کبھی تو لاگو ہونا ہے، انہوں نے فار ایگزامپل 100 روپے کی قیمت تھی، انہوں نے 110 روپے دینے تھی، وہ 110 روپے انہوں نے ڈائریکٹ عوام سے لینا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی کورٹ کے اندر چلے گئے کہ جی ہمیں اس کے خلاف یا ہمارے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، 2012 سے لے کر 2018-19 تک یہ وہ عوام سے پیسہ لیتے رہے، 110 روپے، یعنی 10 روپے خود دینے تھے، عوام سے وہ لیتے رہے۔ نہیں، میں صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ عوام کی جیب سے نکالتے رہے۔ ہماری گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ ہماری گورنمنٹ کہتی ہے جو چیز لیٹیگیشن میں چلی جاتی ہے، جب 600 ارب ڈوب جاتے ہیں جس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، عوام سے آپ 110 روپے، آپ 10-20 روپے ایکسٹرا زبردستی لے رہے ہیں، خود آپ پے نہیں کر رہے، خود آپ کورٹ کے اندر چلے گئے، لیٹس سالو اٹ۔ نہیں، پیبل ہے، دیکھیں یہ نہ کہ پے نہیں کر رہے، 295 ارب حکومت کو ملے بھی ہیں اس میں۔ نہیں، وہ میں بتا رہی ہوں نا، وہ کورٹ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، اب کورٹ کے آرڈر کے مطابق ریزالو کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ جب یہ نہیں لیں گے، آپ یہ سیس ختم کر دیتے ہیں کورٹ کا آرڈر کے مطابق، تو عوام سے آپ وہ پیسے لینا یا وہ جو آپ فیس ایک لے رہے ہیں وہ آپ وہ بند کر دیں، اور جو آپ عوام سے لے چکے ہیں اس کے اوپر جو ہے ہم لوگ فورینزک رپورٹس کروا کے جس کے جو پیسے بنتے ہیں اس کو واپس کر دیے جائیں گے۔ اب عوام کی بینیفٹ کے لیے فیصلہ کیا کہ مہنگائی نہیں ہوگی، عوام سے زبردستی کا ٹیکس وصول نہ کریں، آپ نے خود دینا، اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ فیصلہ کر لیتے ہیں تاکہ اکانومی کا پہیہ چلتا رہے۔ اب جو آپ نے اس حکمران جماعت کے لوگوں نے بھی کیا قسمت پائی ہے، 2 دن ایک فیصلے کا ڈٹ کر دفاع کرتے ہیں، اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں، پھر اچانک کہیں یو ٹرن آ جاتا ہے، فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے، تو فیصلہ ریورس کرنے کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے تو ایک نارمل پریکٹس بن چکی ہے، کوئی نئی بات نہیں رہی۔ وزیراعظم ہاؤس اور گورنر ہاؤسز کو یونیورسٹیاں بنانے کے فیصلے سے لے کر آج تک جتنے فیصلے کیے گئے وہ سوچ سمجھ کے تھوڑی کیے گئے تھے۔ فیصلے کرنے کے بعد اس پر کھڑے رہنے کا حوصلہ نہیں ہوا تو فیصلے واپس لے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر فیصلے سوچ سمجھ کر کیے گئے ہوں اور عوام کے مفاد میں کیے گئے ہوں تو پھر تنقید کی پرواہ کون کرتا ہے؟ اپنے فیصلے کے حق میں آپ ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، دلائل دیں تاکہ تنقید کرنے والا لاجواب ہو جائے۔ لیکن جب فیصلوں کی لاجک نہیں ہوتی، بنیاد نہیں ہوتی، غور و خوض سے فیصلے کیے نہیں گئے ہوتے، اس کے اثرات اور نتائج پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کے پاس اس فیصلے پہ کھڑا رہنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے دلائل ڈھونڈنے مشکل ہو جاتے ہیں، آپ دلائل نہیں دے سکتے۔ تو دوسروں کو کنونس کرنے سے پہلے آپ خود ہی کنونس نہیں ہیں تو پہلے خود کو تو کنونس کر لیں۔ اگر تنقید اور گھبراہٹ کے بعد ہی فیصلے واپس لینے ہیں تو پھر یہ دعویٰ مت کرے کہ فیصلے ٹھیک تھے، اگر ٹھیک تھے تو کھڑے ہو جائیں، سمپل سی بات ہے۔ کوئی آپ کے اوپر نہ بندوق رکھ کے فیصلے کراتا ہے نہ بندوق رکھ کے واپس لے گا، تو جو فیصلے کیے ہیں ان پر سٹینڈ لیں، انہیں لوگوں کو غلط ثابت کریں جو تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیں، تنقید تو ہوتی اس وقت ہے جب فیصلے مبہم ہو، فیصلے غلط ہو، فیصلوں کے بارے میں جو نیت ہے اس کے اوپر شک کا اظہار کیا جائے،
تو حکمران جماعت کے غلط فیصلوں کی تو ایک لمبی فہرست ہے. اگر آپ ریکارڈ نکالیں گے تو شاید میں آپ کو یہاں گنوا بھی نہیں سکتا, بتا بھی نہیں سکتا کہ کتنے فیصلے ایسے ہیں. اور اب یہ پبلک ہے, یعنی یہ کوئی شخص اگر کہنا فلاں فیصلہ ہوا پھر واپس لیا گیا تو یہ کہ جی فلاں پارٹی کا بندہ اس لیے کہہ رہے, ایسا نہیں ہے. ایک لمبی فہرست موجود ہے اور حقیقت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی فیصلے آپ پارلیمان کے اندر لے جائیں, پارلیمنٹ موجود ہے, سینٹ ہے, قومی اسمبلی ہے, آپ کی اکثریت ہے, چلے اپوزیشن اگر نہیں بھی آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرتی تو ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے, تو آپ کو وہاں پہ بحث مباحثہ کریں, اوپن ڈیبیٹ کریں, جو اچھے برے اثرات ہیں وہ دیکھ لیں. اگر آپ یہ سب کچھ کر لیں, ڈیبیٹ کے بعد فیصلے کریں, تو آپ کو وہی اندازہ ہو جائے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے, اس کے اثرات کیا ہوں گے, تو پھر فیصلے واپس نہ لینا پڑے. متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا. اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب, اور وہ بتا رہے ہیں کہ کیوں آئے تھے یہ دو وزراء خارجہ پاکستان کشمیر کے مسئلے کے اوپر, یا کیا اس کے اندر کیا تھی. ذرا اہم گفتگو سنتے. چیزیں گنوا رہا ہوں. ریزنٹمنٹ آپ کی پہلے پہ ہی ہو گئی تھی. اگر ان کو آپ کی ریزنٹمنٹ کا یا اس تعلق رشتے کا اتنا ہی دکھ تھا تو پھر تو وہ پہلی پہ پریشان ہو جاتے, تو دوسرا کام نہ ہوتا یا تیسرا نہ ہوتا. انہوں نے یہ سارے کیے. پھر پاکستان میں بھی اس دفعہ ریاکشن بڑھا آیا اس پہ. لوگوں نے کہا جی کہ ان کی ایئر لائن پہ ٹریول نہ کریں, فلاں نہ کریں. اچھا, اس سے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر آپ ایمریٹ پہ ٹریول نہیں کرتے تو ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن ہوا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ یہاں پہ بہت زیادہ نیگیٹو ریاکشن نہیں دیکھنا چاہتے. وہ یہاں بھی تعلق, کیونکہ بہترین فورن پالیسی یہ ہوتی ہے کہ دو ملک آپس میں بے شک دشمن ہوں لیکن ایک تیسرا ملک دونوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے. جس طرح انڈیا نے رکھی ہوئی تھی ان کے ساتھ, یہ اسرائیل کے ساتھ بھی, اور ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح لیکن مجھے یہ سمجھائیں نا, ایک سوال ہے اگر آپ برا نہ منائیں. جی ضرور. کہ جب انڈیا سے ایمریٹس کی فلائٹ جو ہیں وہ, یا اتحاد کی فلائٹس جو ہیں وہ دبئی میں یا ابو دھابی میں لینڈ کرتی ہیں, تو اس کے جو مسافر ہیں ان کو 15 اگست کے دن بالکل ان کو بڑا ویلکم کیا, وہ ایئرپورٹ پہ انڈیا کے جھنڈے دے رہا ہے, غبارے دے رہا ہے, گفٹ دیا. تو پاکستانیوں کے لیے تو 14 اگست کو اتنا اہتمام نہیں کیا گیا. نہیں, کچھ نہیں ہوا. چیز یہ ہے کہ ہمیں وہ ابھی 2 میسیجز لے کے آئے ہیں یہاں پہ. ایک تو انہوں نے ٹھنڈا کرنا ہے کہ بھئی دیکھو آپ کے ساتھ بھی ہم ہیں, آپ ساتھ تھے تو آپ کو پیسے دیے ہیں نا, اور چاہیے کچھ اور بھی دے دیں گے. دوسرا میسج یہ ہے کہ پیسے دے کے ہمیں چپ کرانا چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہی ہے. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں, کشمیر برائے فروخت نہیں. اگر عرب ملکوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر بے حسی کا مظاہرہ کرنے کے بعد پاکستان کو تھوڑے سے پیسے دے کر چپ کرا لیں گے, یعنی مدد دے کے, اور یہ کہیں گے کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھو, تو ایسا نہیں ہوگا. عرب ممالک کو اگر پاکستان یا پاکستانیوں کے رد عمل کی پرواہ نہیں تو ان کی بھی کسی کو پرواہ نہیں. بقول جنرل امجد, امارات اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ پاکستانیوں کو ٹھنڈا کرنے آئے ہیں اور ہمیں مزید امداد دیں گے. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ہم کشمیر کے نام پر عرب ملکوں سے پیسہ پکڑیں گے. تو یہ پاکستانی قوم کے ساتھ سراسر بے وفائی ہوگی. میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کر سکتا ہوں لیکن میں کروں گا نہیں, ورنہ بات بہت آگے نکل جائے گی. یہ بات پورے پاکستان کے علم میں ہے. پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر سعودی عرب یا یو اے کا کیا رول رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو امت مسلمہ کا مسئلہ نہ بنائیں. ان کے علاوہ بھی جو مسلمان ممالک ہیں نا, ان کا رد عمل بھی کو بہت حوصلہ افزا نہیں رہا. ہمیں تو دکھ اس بات کا ہے کہ یہ کیسی امت مسلمہ ہے جسے کشمیر میں ہونے والی زیادتی نظر نہیں آتی, اور وہ نریندر مودی کی کھل کر مذمت نہیں کر رہے, الٹا انہیں ایوارڈ دے رہا ہے, کوئی انہیں ایوارڈ دے رہا ہے, کوئی انہیں جھنڈے پیش کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو مجھے جنرل صاحب کی بات میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عرب ممالک کے وزراء خارجہ کی پاکستان آمد کا مقصد کیا ہے. ٹھنڈا تو انہوں نے کرنا ہے کیونکہ پاکستانی بڑے تپے ہوئے ہیں. یہ جو کچھ کیا گیا یو اے میں, جو نظر آیا ہمیں کشمیر کے اتنا زیادہ مسئلہ فلیئر اپ ہوا ہے, پورا کشمیر جل رہا ہے, 1 مہینے سے اوپر ہو گیا, کرفیو لگا ہوا ہے, لوگ وہاں پہ قید ہیں, اور کوئی مسلم ملک, یہ جو جن سے توقع ہے, ترکی اور ایران تو شاید وہ گنتے نہیں مسلم ملک ہے, لیکن
ترکی اور ایران کے علاوہ یا کسی حد تک چائنا کھڑا آپ کے ساتھ، کوئی اور ملک بولا ہے؟ تو جب تک عرب ممالک یا ان کی حکومتیں کشمیر کی حوالے سے یا کشمیر کے معاملے پر کھل کر آواز بلند نہیں کریں گے، ان سے ہمارا شکوہ برقرار رہے گا۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اقبال زیڈ احمد، اس ملک کے ایک بہت بڑے انڈسٹریسٹ ہیں، اور ان کو کل نیب نے گرفتار کیا، آج ان کا ریمانڈ لیا، بلکہ ان کا راہداری ریمانڈ دیا گیا۔ انہیں کراچی میں ایک کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کا ایک کیس ہے جس پہ ان کی گرفتاری کی گئی۔ LNG میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ اطلاعات یہ ہے جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں، ویسے تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ بزنس کمیونٹی کو ہم تنگ نہیں کریں گے، نیب قوانین بھی اس حوالے سے ان میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ بزنس کمیونٹی اس حوالے سے خاصی ریزرویشن رکھتی ہے کہ اگر آپ بڑے بڑے بزنس مین کو یوں پکڑیں گے تو پھر ملک میں سرمایہ کاری کیسے چلے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ نیب پہ قوانین بڑے پیمانے پر تبدیل کیے جا رہے ہیں، جن میں بیوروکریسی اور بزنس مین کے لیے خاص طور پہ گورنمنٹ یہ ولنگ شو کر رہی ہے کہ ان کو جب تک ٹھوس شواہد نہ ہو گرفتار نہ کیا جائے، اور بھی معاملات ہیں۔ لیکن اقبال زیڈ احمد کے بارے میں جب یہ ہمیں پتہ چلا ہے، ہمارے سورسز نے بتایا کہ انہیں جب لاہور میں ان کے آفس کے باہر سے گرفتار کیا گیا تو وہ ایک چائنیز ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھے۔ کوئی چائنیز ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، وہ پورٹ قاسم میں ایک نیا LNG ٹرمینل لگانے والے تھے۔ اس سے پہلے جو ٹرمینل لگا اس میں بھی اقبال زیڈ احمد کا ایک بڑا کردار ہے، رول ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا جو کرایہ وہ وصول کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ٹرمینل لگ رہا تھا یہ نیا لگ رہا تھا، اور چائنیز آئے ہوئے تو انویسٹر تھے، یقینی طور پہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے آئے ہوں گے، کوئی نیا منصوبہ لانچ کر رہے ہوں گے۔ تو میرا اصل مقصد یہ، میں کوئی اقبال زیڈ احمد کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم انوائرمنٹ بنانا چاہتے ہیں، لگ نہیں رہا کہ وہ انوائرمنٹ بن رہا ہے۔ اور نیب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پہلے ملک میں معیشت کی کیا حالت ہے، اور ہم سب ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپیلیں کر چکے ہیں کہ بھائی سرمایہ دار اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر کسی سے کوئی اس طرح کی ہوئی ہے بد انتظامی، کیا کہتے ہیں مس مینجمنٹ ہوئی ہے، نیگلیجنس ہوئی ہے، کسی نے کوئی ناجائز پیسہ کھایا، تو اس کے اوپر آپ ضرور کیس کریں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ ملک میں ماحول خراب نہ ہو، سرمایہ کار خوفزدہ نہ ہو، ڈرے نہ، وہ بزنس کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ پھر آپ لوکل کو تو چھوڑیں، جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ کیا امپریشن لے کے جائیں گے؟ کیونکہ جی ہم گئے تھے پاکستان، ایک بڑے بزنس مین کے ساتھ ایک ڈیل کر رہے تھے، اور اچانک وہاں پہ وہ نیب آئی پکڑ لیا، جی پتہ چلا وہ بزنس مین فراڈیا تھا، یا اس نے کوئی چوری کی ہوئی تھی یا منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی۔ ابھی یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ انہیں LNG میں اٹھایا گیا، منی لانڈرنگ میں اٹھایا گیا، کیا ہے۔ یقینی طور پر ان کا نیکسس جو ہے وہ شاہد خان عباسی والے کیس سے جوڑا جا رہا ہے، اور وہ جو انور مجید والا کیس ہے وہ بھی اس سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ تو بہت سارے معاملات ہوں گے، لیکن یہ جو میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب یہ اس امر کا گورنمنٹ اظہار کر رہی ہے کہ ہم بزنس مین کو کانفیڈنس دے رہے ہیں، تو پھر یہ وہ کانفیڈنس ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ اقبال زیڈ احمد کی ایک شہرت بظاہر تو بہت اچھی ہے، ایک بڑے عرصے سے وہ گیس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، LPG سے لے کے LNG تک ان کا ایک لمبا ان کی ایک سروس ہے، اور پاکستان میں ایک بڑے ڈسٹریبیوٹر کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک میسج تھا جو میں نے کنوے کیا کہ جی اگر اکانومی آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس قسم کے معاملات کے اوپر آپ کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی، پاور پلے میں گفتگو کر رہے ہیں محمد مالک، سنتے ہیں جی وہ بھی اکانومی کے حوالے سے، ذرا ان کی سن لیتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں۔ کون سا فارمولا اپلائی کیا جا رہا ہے اور مالک صاحب ہوگا کیا، کون سا فارمولا؟ 21 اگست کی میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے ناظرین کو بھی، 21 اگست کی ایک بلومبرگ کی سٹوری ہے ایجپٹ کے اوپر، وہ پڑھیں، اس میں جہاں جائے مصر لکھا ہوا ہے وہاں پاکستان لکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مصر میں ہوا کیا لوگوں کے ساتھ؟ تباہی ہوئی ہے۔ میکرو انڈیکیٹرز جو یہ سناتے ہیں ہمیں جی اتنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہاں پہ بھی کچھ ٹھیک ہوئے، 5% سے زیادہ لوگ اور سطح غربت سے نیچے آ گئے، اور وہ سارا کچھ یہی ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب ایک بار ایک بڑی اپنی کتاب، ان کو بڑا شوق ہے کوٹ کرنے کا، دی اکنامک ہٹ مین۔ میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ وہ کتاب کو دوبارہ پڑھ لیں، ان کو خود سمجھ آ جائے گی کہ ان کے پاس کون سے اکنامک ہٹ مین آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور ایک چیز اور جو پہلے ہم بات کر رہے تھے، ریکویسٹ ہے میری پرائم منسٹر سے، خدا کا واسطہ اس کو وڈرا کریں،
اس کو اوپن کریں اس ڈیبیٹ کو, اپنے پاس سب ڈپارٹمنٹس کی سمریز انڈیپینڈنٹلی منگوائیں, کیونکہ کل کو یہ آپ کے گلے میں پڑے گا. یہ جو ایڈوائزرز ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, یہ سارے اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں ہمیشہ, پھنستا کون ہے؟ الیکٹڈ آدمی. اور دیٹ از ویئر ہی شوڈ نو دا بک اسٹاپس ود ہم. اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ چیزیں آپ کل دائیں بائیں نہیں ڈال سکتے. اکانومی کا حال آپ نے دیکھ لیا. یہ فیکٹ, آج میں ملا ہوں ایک بندے سے, میرے سے بات کر رہے تھے, مجھے نہیں پتا کہ میں کنفرم نہیں کر سکتا, انہوں نے آج بتایا کہ ہونڈا شاید 700 کے 800 بندے اس نے نکال دیے یا نکال رہے ہیں آج کل میں. اس نے کہا میں خود ون آف دا بگیسٹ, وہ اسپیئر پارٹس وغیرہ بناتے ہیں, انہوں نے کہا 200 آدمی میں کل نکال رہا ہوں اپنے. جس کو دیکھیں اسمال میڈیم انٹرپرائزز, ہوپ کام گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے امید کی فضا بنائے. یہاں ڈسپونڈنسی ہے, یہ ریورسبل سلائیڈ میں جا رہی ہے اکانومی. آپ کچھ میکرو اکنامک ٹارگٹ سنا کے پرائم منسٹر خوش کر دیں گے. اور ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا جی حکومت کا کاروبار, عام آدمی کا ایک شارٹ چل رہا تھا, انہوں نے کہا جی حکومت کا کاروبار تبھی چلے گا اگر عام آدمی کا کاروبار چلے. محمد مالک صاحب, اچھا کتنی عجیب سی بات ہے. کل تک خان صاحب قوم کو بتاتے تھے کہ وہ قوم کو کیسے مشکلات سے نکالیں گے. آج پوری قوم خان صاحب کو بتا رہی ہے کہ ملک کیسے چلایا جاتا ہے, حکومت کیسے چلائی جاتی ہے, کاروبار کیسے چلائے جاتے ہیں. ہم تو پہلے دن سے خان صاحب سے ہاتھ باندھ کر درخواست کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب سیاسی دشمنی میں ملک کی معیشت تباہ نہ کریں, معیشت کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیان بازی سے گریز کریں, لوگوں کو خوف زدہ کیے بغیر جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں. اگر لوگ خوف زدہ ہو گئے, سرمایہ کار بھاگ گئے, تو پھر ناک بھی رگڑیں گے تو انویسٹر نہیں آئے گا. اور یہی بات میں نے بھی اقبال زید احمد کے حوالے سے بھی کی ہے کہ وہ بھی ایک بڑا انویسٹر ان کے پاس بیٹھا تھا, چائنا سے انویسٹر آئے ہوئے تھے, خود وہ ایک کاروباری آدمی ہے, تو ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا. تو کاروباری افراد کو کاروبار کے لیے بہترین ماحول درکار ہوتا ہے, جو ہر قسم کے خوف و خطر سے بالاتر ہو کر, یعنی بزنس کے بارے میں کہے تو بزنس تو خود ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے. آج سارے مل کر خان صاحب کو سمجھا رہے ہیں, بلکہ وہ لوگ بھی سمجھانے بجھانے پر آ گئے جو کل تک خان صاحب کو ہلا شری دیتے تھے کہ پڑھ لو کسی کو نہ چھوڑنا, بیوروکریسی کو ٹانگ دو, سیاستدانوں کو سولی چڑھا دو, پڑھ لو لگائی ہوئی تھی. اب سارے پڑھ لو کی بجائے خاموش بیٹھے, اور کہتے ہیں جناب یہ جو پڑھ لو تھی اسی نے معیشت برباد کی ہے. تو ان سارے اقدامات کا آپ ایک سال کے بعد نتیجہ دیکھ لیں. ہم پہلے دن کہتے تھے, ایک سال کے بعد ساری دنیا کہہ رہی ہے. بیوروکریسی اور بزنس مینوں کے لیے اب نیب کے قوانین تک بدلے جا رہے ہیں. جب ہم نے پہلے کہا تھا بیوروکریسی کے لوگ پکڑے گے تو لوگ ڈر جائیں گے, کوئی افسر کام نہیں کرے گا. افسر پابند ہوتا ہے اپنے باس کا, یعنی یہ جو بیوروکریسی ہے یہ سیاستدانوں کے ماتحت کام کر رہی تھی. جو سیاستدانوں نے کہا وہ کر دیا, لیکن آپ نے انہیں پکڑ کے خوف پیدا کر دیا. تو پارلیمنٹ کی بجائے آپ صدارتی آرڈیننس سے کتنی دیر قانون سازی کر لیں گے. دیکھیں سمپل سی بات ہے, حکومت چلانی ہے, ملک چلانا ہے, تو سب سے پہلے ماحول ٹھیک رکھنا ہوتا ہے. اگر ماحول ٹھیک رکھا ہوتا تو پارلیمنٹ سے قانون سازی کرانا کون سا مشکل کام تھا. کل بیوروکریسی کو آنکھیں دکھائیں, بزنس مین کو خوفزدہ کیا, پھر 300 روپے کا ٹیکس, 300 ارب روپے صنعتکاروں کو معاف کیے, پھر گھبرا کے فیصلہ واپس لے لیا. اب معلوم نہیں, سیانے کہتے ہیں نا کہ ہتھا دیا دیتیا گنڈا دندا نہ کھولنی پہنی. یہ پنجابی کی مثال ہے, یعنی ہاتھوں سے اگر آپ کو گرا سخت کر کے دے دے تو پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. تو ایسی گرا لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے جو دانتوں سے بھی نہ کھلے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں, اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آپ ضرور آگاہ کیجیے گا. فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ ہمارے پیجز موجود ہیں. اپنے سوالات بھی سبمٹ کیجیے گا, جو سوالات بھی آپ کے ذہن میں سیاسی اور غیر سیاسی ہوں ان پر آپ بات کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک علیحدہ بھی ان سوالات پر مشتمل پروگرام کیا جائے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.